حفیظ خان صاحب کا ناول ہے عد ادھورے لوگ. ہاں جی, بہت بڑا ناول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی سنجیدہ ٹاپک کو بڑی محنت کے ساتھ لکھا ہے. یار معذرت کے ساتھ بلوچستان کا ادب ایسا تو لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. میرا جو کام آ رہا ہے نئی صدی نیا شاعر, تو اس میں جو پہلا شاعر ہے ٹاپ آف دی لسٹ ہے وہ دانیال تریر ہے. بالکل, ہم تو شاعر, بہت بڑا شاعر ہے دانیال تریر, ہمارا فخر ہے اس کی. مسائل چھوڑیں وسیم بھائی, کون سے مسائل کی بات کریں, بات سچ اور حق کی ہے. اگر تخلیقار سچ نہیں بولے گا تو زمانہ جھوٹ کے اندر مر جائے گا اور خواب ختم ہو جائیں گے, آنکھیں پھوٹ بہیں گی اور زبانیں گنگ ہو جائیں گی, قفل لگ جائیں گے تنقید ونقید سے. اور اگر کسی نے دشمنی کرنی ہے تو کرے, ہم نہیں ڈرتے کسی سے. ہوتی ہے. اب جون ایلیا فنکشن میں بلوچستان سے کسی بندے کو نہیں بلایا گیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تو اللہ معاف کرے کسی اس پر ہی نہیں آتے, لیکن بلوچستان میں آغا گل صاحب ہیں, بلوچستان میں محسن چنگیزی صاحب ہیں, بلوچستان میں افضل مراد صاحب ہیں, بلوچستان میں وحید ظہیر صاحب ہیں, مطلب بڑے شاہ محمد مری صاحب ہیں, سرور جاوید صاحب ہیں. مطلب ایسے نام ہیں جو پورے پاکستان میں, کیا مطلب آپ روس سے شروع کریں تو آپ جا کے انڈیا نیپال تک چلے جائیں, شاہ محمد مری صاحب کو کون نہیں جانتا. ایک اور بات ہے, اگر بلوچستان لٹریری فیسٹیول ہوتا ہے, گوادر لٹریری فیسٹیول ہوتا ہے, آپ نے کہا کہ دور بھی بہت ہیں اور غریب, لیکن بلوچستان سب کی مہمان نوازی کرتا ہے, پورا پاکستان. آپ یقین کریں گے کہ اس میں چند اشعار تھے بلوچی کے, کہ راست بھی منی ابر یکروچ منی لوگا چاند و مہتاب کا, یا سم تھنگ اس طرح. وہ ایک پورا ایک وہ نظم تھی, اسی کو بیس بنا کے پورا وہ ناول. اچھا, مجھے یہ زبان سمجھ نہیں آئی, لیکن یہ امیجری سمجھ آ گئی. میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ امیجری ہے. میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف اس ایک بلوچی کے شعر کی وجہ سے کئی لوگوں نے مجھے وہ ناول چھاپنے سے ریفیوز کیا. بلوچستان کے ادیب کو چھاپتے وقت بھی لوگوں کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں, اور اس سے بات کرتے وقت بھی ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, میں نام نہیں لیتا ہوں, انہوں نے ایک زمانے ناول لکھا اور 65 کی جنگ انہوں نے بتائی ہے. بہت بڑے ناول نگار ہیں. 65 کی جنگ بتائی ہے, اور 65 میں ہی بتا رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کے VCR دیکھا کرتے تھے, جبکہ وہ 70s میں تو لانچ ہی, وہ تو VCP JVC نے لانچ ہی 79 میں یا 70 سم تھنگ میں کی تھی. آداب دوستو, سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز, اور کوئٹہ سے آپ کو میں ویلکم کہہ رہا ہوں آج کی نشست میں. میرے ساتھ سینئر ناول نگار, فکشن نگار, جن کی میں یہ نہیں کہوں گا کہ بلوچی, براوی, سندھی, نہ اردو نہیں, عالمی ادب پہ ایک بڑی گہری نگاہ ہے. وسیم شاہد صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ وسیم بھائی کی اب تک 3 ناول چھپ کے جو ہے وہ قبول عام حاصل کر چکے ہیں. اس میں حال ہی میں ایک ناول جو ان کے تعارف کا سبب بنا سوشل میڈیا پہ بہت بڑے حلقے میں, اور ایک چاند در و حرم کا. بالکل. اور اس سے پہلے اگر دیکھیں تو ڈاڈری آپ کی جو لوکیل ہے, اس کی کہانی پہ بھی ہم آگے بات کریں گے, وہ چھپ چکا ہے. اور جو پہلا ناول تھا آپ کا وہ دیپ کی لو پہ شبنم. دیپ کی لو پہ شبنم. تو ہم بات کریں گے جدید اردو فکشن کے حوالے سے. اور آج اگر ہم کلیت میں دیکھیں تو پاکستانی اردو فکشن جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے, کیونکہ اگر ہم اپنے اردو دنیا کی بات کریں تو نیر مسعود کی صورت میں, منشیات کی صورت میں, رشید امجد کی صورت میں, مطلب ہمیں بہت اہم لکھنے والے ہمارے درمیان سے اٹھ گئے. آج اگر بات کریں تو محمد الیاس ہیں, عرفان جاوید ہیں, خالد فتح محمد ہیں, وسیم بھائی ہیں, اسی طرح حفیظ خان ہیں, امتیاز قریشی ہیں, یعنی ایک گلزار ملک ہیں, ایک لمبی فہرست ہے. احمد اجاز ہیں جو آج لکھ رہے ہیں اور بڑا اچھا فکشن کا منظرنامہ بنا ہوا ہے. ایسے میں وسیم بھائی, آپ یہاں کا جو ناول ہے اس کا جو تہذیبی پس منظر ہے, جیسے آپ کا ڈاڈری ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بلوچستان کے تمام رائٹرز اردو کے بھی اور دیگر لینگویجز میں بھی جو لکھتے ہیں, موسٹلی ان کا جو لوکیل سمجھیں یا موسٹلی ان کا جو ٹاپک ہے وہ بلوچستان کے ہی ٹاپکس ہوتے ہیں. صحیح. بلوچستان ایک اتنی بڑی جگہ ہے, اتنا بڑا علاقہ ہے, ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کہ بستی سمجھ لیں اسے ہمارے نزدیک, کہ جس کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا گیا. یہ تو بات درست ہے. سمندر ہے بلوچستان میں, اور بلوچستان خود بھی ایک سمندر ہے. بڑی ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر. پشتون کلچر ہے, نصیر آباد ڈویژن میں آپ کو سندھی کلچر ملے گا ہمارے ہاں, اور جالوان میں آپ کو براوی کلچر ملے گا. تفتان بارڈر کے ساتھ آپ کو رخشان کا اور ایرانی کلچر کا انفلوئنس زیادہ نظر آتا ہے. اور کہانیاں صدیوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں, اور ان کہانیوں کو لکھا نہیں گیا. واہ واہ واہ. سمجھے نا کہ مطلب جس طرح پنجاب میں یا انڈیا میں
لکھت کا بہت پہلے سے رجحان تھا، کتابیں چھپتی تھی، لوگ لکھتے تھے اور پڑھی بھی جاتی تھی۔ بلوچستان کچھ دیگر مسائل کا شکار رہا شروع سے، معاشی مسائل بھی رہے، دہشت گردی کا شکار بھی رہا، پھر کچھ اس پر بھی الغارز ہوتی رہیں، کچھ یہ بھی الغارز کرتے رہے۔ اس کی وجہ سے ہم وہ ادب کی طرف اس وقت اتنا ٹائم لوگ نہیں دے سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ادب اتنا کھل کر لکھا بھی یہاں نہیں جا سکتا تھا۔ آج بھی ایسے مسائل ہیں کہ آپ زبان بندی اور قلم پر جو ہے نا وہ پابندی کو ہم فیس کرتے ہیں، لکھتے ہوئے بہت سی چیزوں سے ہم اپنی جان بچاتے ہوئے ہلکا سا ٹچ دے کے، علامتی بھی اور ہلکا سا ٹچ دے کے ہم جو ہے نا ان سے گزر جاتے ہیں۔ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ الفاظ کا چناؤ بڑا اچھا کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ بلوچستان کے تمام ناولز اور تمام فکشن جتنا بھی لکھا گیا ہے وہ تقریباً ایسا ہی ہے۔ خاص کر ہم آغا گل صاحب کا اگر نام لیں، آغا گل صاحب کا ایک افسانہ جھنڈا پچھلے دنوں بڑا مقبول ہوا۔ ہاں بالکل۔ تو وہ انہوں نے جو اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جو بتایا ہے، مطلب وہ ایک اتنا بڑا موضوع ہے جو انقلاب فرانس کو رونے والے اور وہ جو ہیں آئرلینڈ اور انگلینڈ کے جھگڑے نپٹانے والے لوگوں کو بھی اگر یہ جھنڈا پڑھایا جائے تو وہ کہیں گے کہ یار یہ تو ہماری ہی تحریک ہے اور یہ تو ہماری کہانی لکھی گئی ہے۔ یہ جبر کے مسائل بھی ہیں اور پاورٹی بھی ہے، ایکسس بھی نہیں ہے۔ بلوچستان کے آدمی کے پاس اتنا بڑا رقبہ ہے کہ ہم بڑے بڑے ان میں پروگرامز میں نہ ہمیں بلایا جاتا ہے، نہ ہم جا سکتے ہیں، افورڈ بھی لوگ نہیں کر سکتے۔ ہمارا ادیب کوئی ہے سچ ارب پتی کروڑ پتی یا کوئی بیوروکریٹک اسٹائل کا تو ہے نہیں۔ وہ کہیں کا بھی ادیب نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لابیز ہیں وہ یہ ان کا کام بنتا ہے۔ ہاں ایسا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں لوگوں کی شمولیت سچ ان میں ملکی لیول کے ایونٹس میں بہت کم ہوتی ہے۔ اب جون ایلیا فنکشن میں بلوچستان سے کسی بندے کو نہیں بلایا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تو اللہ معاف کرے کسی اس پر ہی نہیں آتے، لیکن بلوچستان میں آغا گل صاحب ہیں، بلوچستان میں محسن چنگیزی صاحب ہیں، بلوچستان میں افضل مراد صاحب ہیں، بلوچستان میں وحید ظہیر صاحب ہیں، مطلب بڑے شاہ محمد مری صاحب ہیں، سرور جاوید صاحب ہیں، مطلب ایسے نام ہیں جو پورے پاکستان میں کیا مطلب آپ روس سے شروع کریں تو آپ جا کے انڈیا نیپال تک چلے جائیں، شاہ محمد مری صاحب کو کون نہیں جانتا۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جس فنکشن کی آپ نے بات کی اسے تو ہم بھی نہیں کوئی جانتے، ویسے ہی ایک آدھی پوسٹ کوئی دیکھی تھی وہ کوئی اصل میں یہ جب مافیاز اس طرح کے کام کرتے ہیں تو انہوں نے جو میرے ذرائع نے بھی مجھے بتایا، انہوں نے بلیک منی کو وائٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے تو یہ لٹریچر مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ وہ حکومتیں تفتیش بھی کر رہی ہیں اور اس پہ کام آگے بھی بڑھے گا، وہ ذرائع کا کام ہے، وہ اس پہ خود کریں گے، دیکھیں گے۔ اچھا ہم ایک تو آپ نے حوالہ دے دیا، لیکن آپ کے ساتھ کراچی ہے، اتنا بڑا لٹریری فیسٹیول ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ کراچی میں بھی سچ خاص نمائندگی نہیں ہوتی۔ عابد میر صاحب کو، شاہ محمد مری صاحب کو ایک دو دفعہ ایسے ہی انہوں نے بلایا ہے، ایک دو بار بلایا ہے، لیکن وہ بھی مطلب اگر آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح سیشنز ہوتے ہیں یہاں یا جو اہم موضوعات ہیں ان پہ انہیں نہیں بٹھایا جاتا، اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ بڑے اسپوکن اور بڑی وہ کسی لگی لپٹی میں نہیں رہتے، تو ان کی باتیں لوگ برداشت بھی نہیں کر سکتے، اور اگر وہ پروگرام میں بلائے انہیں اور وہ کچھ کہہ دیں تو پھر وہ ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے، وہ چلا بھی نہیں سکتے۔ ایک اور بات ہے، اگر بلوچستان لٹریری فیسٹیول ہوتا ہے، گوادر لٹریری فیسٹیول ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ دور بھی بہت ہیں اور غریب، لیکن بلوچستان سب کی مہمان نوازی کرتا ہے، پورا پاکستان آیا ہوتا ہے یہاں پہ، یہ بھی تو بات کا ذکر ہے۔ نہیں اگر ہم انڈیویجولس کی بات کریں تو ہم کراچی جاتے ہیں تو اقبال خورشید ہے، سید کاشف رضا ہے، شیخ ہے، اس طرح کے کئی لوگ ہیں، وہ ہمیں باقاعدہ دعوتیں دیتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں، ہمارے لیے پارٹیز رکھی جاتی ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے۔ انڈیویجول طور پر ہر انسان دیکھیں، وہ ہر ادیب کے اندر ایک مخلص انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں سے یہ تو درست ہے، جیسے اب ہم وہاں سے آئے ہیں یہاں پہ تو آپ کو ایک فون کیا، آپ نے کہا آ جائیں، وہ بالکل، وہ تو تمام پوری آپ کہیں بھی چلے جائیں، انڈیا میں بھی چلے جائیں، 4 آدمی آپ کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن جو بڑے ایونٹس ہیں وہاں پر ایک انہوں نے ایک لابیز ٹائپ آپ سمجھ لیں، یا ان کا ایک مافیا سمجھ لیں، یا ان کا ایک کوئی اسٹرکچر بنا ہوا ہے کہ اس اسٹرکچر کے لوگوں کو بلانا ہے، یا گورنمنٹ کی طرف سے انہیں خدا نخواستہ کوئی پابندیاں ہیں، تو وہ پھر ان کی بھی شاید مجبوریاں ہیں۔ اب دیکھیں کراچی آرٹ کونسل کے احمد شاہ ہیں، کام کر رہے ہیں،
عالمی سطح پہ بھی کریں. چلیں یہاں بنانے میں آپ کا کرایہ زیادہ لگ جاتا ہوگا, باہر بلا لیں آپ کو. عالمی سطح پہ بھی کسی بلوچ ادیب کو نہیں بلایا جاتا, پذیرائی نہیں مل رہی. عالمی مشاعروں میں کسی آپ کے شاعر کی انٹری آپ کو نہیں میں ایک ہوتی. بڑی دلچسپ بات بتاؤں, میرا پہلا ناول دیپ کی لو پہ شبنم, کیونکہ میرا زیادہ وقت لیاری میں گزرا ہے, جوانی اصل تو وقت انسان کا جوانی ہی ہوتی ہے, لڑکپن جوانی, وہ اب جہاں تو گزر نوجوانی ہے. ہاں جہاں گزر جائے تو وہ بیسیکلی تو زندگی وہی ہوتی ہے. تو میرا وہ لیاری میں گزرا. جب میں نے پہلا ناول لکھا تو وہ میں چھاپنے کے لیے جب اسے اٹھا کر اردو بازار کراچی میں پھرتا رہا, کئی پبلشرز کے پاس گیا اور کئی لوگوں سے قسم کی جن سے اسلام دعا تھی کوشش کروائی کہ بھئی آپ پلیز یہ ناول میرا چھپوا دیں. آپ یقین کریں گے کہ اس میں چند اشعار تھے بلوچی کے کہ راست بھی منی ابر یک روچ منی لوگا چاند و مہتاب کا, سم تھنگ اس طرح. وہ ایک پورا ایک وہ نظم تھی, اسی کو بیس بنا کے پورا وہ ناول اچھا, لکھا مجھے گیا تھا. یہ زبان سمجھ نہیں آئی, میں لیکن وہی- یہ امیجری سمجھ آ گئی. میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ امیجری ہے. میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف اس ایک بلوچی کے شعر کی وجہ سے کئی لوگوں نے مجھے وہ ناول چھاپنے سے ریفیوز کیا, کہنے لگے چلے زیادتی ہے. باقی تو سارا اردو میں ہے, یہ جو بلوچی کے چند اشعار ہیں ان میں خدا نخواستہ کوئی ایسا بیانیہ نہ ہو, کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری جو ہے نا وہ اور پبلشنگ وہ آپ نے نیچے متاثر ہو. ٹرانسلیٹ تو کیا ہوگا. ہاں وہ کیا ہوا ہے بالکل, تاکہ ہماری جو ہے نا ادارہ ہمارا وہ اس کے جو ہے نا کانسیکوینسز برداشت پتہ نہیں کر سکتا ہے, نہیں کر نہیں. سکتا. تو یہ اس طرح کے بھی مسائل ہیں نا کہ بلوچستان کے ادیب کو چھاپتے وقت بھی لوگوں کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور اس سے بات کرتے وقت بھی ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ یار ایسی فلو میں کوئی ایک لفظ یہ بول گیا تو پیچھے ہماری جو ہے نا وہ کلاس ہو جانی ہے. جبکہ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. میں نے تو اپنے ناقص علم اور محدود علم کے مطابق جتنا پڑھا ہے, اب دیکھیں میرا جو کام آ رہا ہے نئی صدی نیا شاعر, تو اس میں جو پہلا شاعر ہے ٹاپ آف دی لسٹ ہے وہ دانیال تریر ہے. بالکل, ہم تو شاعر, بہت بڑا شاعر ہے دانیال تریر, ہمارا فخر ہے اس کی. اچھا کچھ جو ہے نا کچھ خاندانوں پر اللہ پاک کی طرف سے کوئی خاصی عنایت ہوتی ہے. وہ دانیال ترین کی وہ جو روش ہے نا, وہ جو ان پر جو بلیسنگ ہے اللہ پاک کی, وہ آگے ان کی نسل میں بھی چل رہی ہے. ان کے والد کی طرف سرور سے. جاوید صاحب کا بھی یہی ہے. سرور جاوید صاحب کے بچے بھی ماشاءاللہ اچھے شاعر ہیں, ان کی بچی اب بھی اچھی دیکھیں شاعر منیر احمد بادینی صاحب ہیں, ان کے 124-25 ناول ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم نے ان کی کہیں ٹرانسلیشنز, کچھ شزرے, کچھ اس طرح کی چیزیں پڑھی. ہمیں تو ایک مطلب تجسس اور ایک مہمیز لگی کہ یار ہم بلوچستان میں جو ہمارے بھائی, ہمارے دوست, ہماری بہنیں جو لکھ رہی ہیں, ہم انہیں پڑھیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں, ان کی لوکیل کیا ہے, ان کی امیجری کیا ہے, ان کی نفسیات کیا ہے, ان کی تخلیقی نفسیات کیا ہے, وہ کس سطح پہ بات کر رہے ہیں. تو اب گزشتہ ایک انٹرویو میں ایک سینئر نے کہا آپ کے کوئٹہ کے کہ بلوچستان کا ادیب شاعر خود آگے نہیں بڑھتا, وہ سست ہے. وہ کہتا ہے میں اپنی محنت قابلیت پہ آگے جاؤں گا. تو محنت اور قابلیت پہ ہی تو ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے. وہ آپ کی ساری بات کسی حد تک درست ہے, لیکن محنت اور قابلیت آج کل ہے مارکیٹنگ کا دور. بیسیکلی مارکیٹنگ دیکھیں, ایک بھی چیز بکنے سے پہلے ہی اس کے ایڈز چلتے ہیں, کروڑوں روپیہ اس پہ انویسٹ کیا جاتا ہے. 10 روپے کی چاکلیٹ بیچنے سے پہلے 10 کروڑ روپیہ اس پہ انویسٹ کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہے. اچھا پھر ادب کا بھی اب یہی ہو چکا ہے کہ میں نے یہ نوٹ کیا, بلکہ میں نے کئی دفعہ لکھا بھی ہے اس پر, کہ آج کل اس میں بھی مارکیٹنگ ہے, اس میں بھی لابیز ہیں, اس میں 1.5 بھی لاکھ آپ کی کے کتاب اگر دوست چھپ رہی ہے تو 20,000 کی مارکیٹنگ لازمی اس میں بھی آپ کے دوست ہیں. پھر وہ بڑے ہائی لیول کے دوست بھی ہیں لوگوں کے پاس جو کہ آپ کے لیے لکھتے ہیں. ہمارے پاس ایسی کتابیں بھی لوگوں نے ان کی تعریف لکھی, جب ہم نے خرید کے پڑھی تو ہم نے اپنے سر کو ہاتھ مارا, ہم نے کہا یا ہم پاگل ہیں یا یہ لکھنے والا پاگل ہے. مطلب اتنی تعریفیں اس کتاب کی گئی تھی, لیکن وہ ہمیں ہو سکتا ہے انہیں اچھی لگی ہو, لیکن ہمیں اچھی نہیں لگی. تو بلوچستان میں دوسری ایک بات یہ ہے جس پر میں اکثر کہتا ہوں, دیکھیں ہمیشہ بات اختلاف سے آپ شروع کریں گے تو بہت جلدی ختم ہو جائے گی. ہاں. میں اور آپ پہلی بات ہی اگر اختلاف پہ کریں گے تو ہم دونوں اسی بات پر ہی ہمارا رابطہ ختم ہو جائے گا. ایسے ہی میں نے اپنے کوشش کی ہے, میرے ناولز میں نے بلوچستان کو پینٹ کیا ہے. میں نے لوگوں کو یہ دکھایا ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دنیا میں, جہاں بھی میرا ناول پڑھا گیا. مجھے کسی نے کہا دیپ کی لو پہ شبنم, ایک شخص نے مجھے فیس بک پہ کہا کہ آپ کا ناول امریکن کے فلاں گاؤں, فلاں دیہات, ہمارا ٹاؤن جو ہے اس کی لائبریری میں پڑھا ہے. واہ. تو کرونا کے دن تھے, میں نے کہا آپ جب آپ گئے تو اس کی پکچر لیجیے گا ضرور. تو پھر وہ کرونا ہو گیا, انہوں نے کہا لائبریریز وغیرہ تو بند ہیں, وہ انٹری منع کی ہوئی ہے انہوں نے. کہنے کا مقصد ہے جہاں بھی ہے, میں یہ کوئی نہیں, میرا کمال ہے, بہرحال جہاں بھی جائے گا وہ اسے پتہ چلے گا کہ لیاری کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں, سمندری ساحل پٹی پہ آباد لوگوں کے کیا مسائل ہیں. وسیم شاہد کا مسئلہ نہیں ہے, وسیم شاہد تو ایک کمفرٹیبل جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, اپنی زندگی گزار رہا ہے. مسائل ان لوگوں کے ہیں جو ڈیرہ بگٹی میں ہے, جو کولو میں ہے, جو پہاڑ پہ بیٹھا ہے, جو جنہوں نے سیاسی وجہ سے, جنہوں نے دہشت گردی کی وجہ سے اپنے جوان کھو دیے ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ گئے ہیں, مائیگریشن بڑی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان کی ایک بڑی آبادی
2-3 وقت میں مائیگریٹ ہو کر کچھ علاقوں میں چلے گئے. مطلب اس دور میں مائیگریشن اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ آج سے کئی سو سال پہلے یا 100 سال پہلے بھی مائیگریشن سمجھی جا سکتی تھی. آج کے دور میں جب آپ ایجوکیشن کی طرف جا چکے ہیں, آپ سرکاری نوکریوں کی طرف جا چکے ہیں, آپ بزنس کی طرف آ چکے ہیں, آپ نے بھیڑ بکریاں چڑھانی اور پہاڑوں پر رہنا اور اونٹ اور گلہ بانی کرنا آپ چھوڑ چکے ہیں, تو آپ کے لیے کسی ایک مرڈر پہ, کسی ایک انسیڈنٹ پہ, کسی حکومت کے ساتھ کنفلکٹ پہ آپ کے لیے پورے ٹرائب کو 10,000 بندے کو اٹھا کر مائیگریٹ کرنا ایک بہت بڑا المیہ سمجھے ایک مشکل کام ہے. اس کی وجہ سے بھی ہماری کہانیاں جو ہے نا وہ لکھی نہیں جا سکی. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ مجھے خاص کر مجھے یہ ہوا ہے کہ جو بندے روس سے پلٹ کے آئے ہیں, جو بندے افغانستان میں 40 سال 50 سال گزار کے واپس آئیں, ان کے پاس وہ کہانیاں ہیں, وہ قصے ہیں, وہ باتیں ہیں جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے لوگ نہ کبھی سمجھ سکتے تھے, نہ ہم ان کے بارے میں جان سکتے تھے. اب ہمیں ترکمانستان لوگ گئے ہیں, وہاں سے واپس آئیں, افغانستان سے لوگ واپس آتے ہیں, رشیا سے لوگ واپس آتے ہیں, ایران ہمارا بہت آنا جانا ہے, ایران کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, کافی بلوچ وہاں آباد ہیں. تو ہر علاقے کا ہمیں ایک پرسیپشن پتہ چلتا ہے کہ وہاں لوگ کیا سوچتے ہیں, وہاں کی لوگ کہانیاں کیا ہیں, وہاں کے مسائل کیا ہیں, اور پھر وہ لکھنے میں ہمارا کینوس بڑا وسیع ہو جاتا ہے. یہ جو ایک چاند دیر و حرم کا میرا ناول ہے, میں اسے اپنی آج تک کی زندگی کا سب سے بہترین اپنی تخلیق سمجھتا ہوں. ممکن ہے لوگوں کو پسند آئے نہ آئے, وہ ان کی نہیں, بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہے. لیکن یہ 1943 سے کندھار سے میں نے شروع کیا ہے, اور یہ کلات اور کوئٹہ اور پھر یہ نگر پارکر تک اس کی وہ کہانی ہے, نگر پارکر تک. اور اس کے اندر مجھے 3-3.5 سال لگا اس ناول کو لکھنے کے لیے. ٹاپک ہندو موضوع تھا. میں اتنا اللہ معاف کرے کبھی مسجدوں میں نہیں گیا جتنا مجھے مندروں میں جانا پڑا اس ناول کے لیے, کیونکہ کئی ایسی چیزیں تھیں اگر آپ خدا نخواستہ غلط لکھ جاتے ہیں تو آپ کا سارا ناول غلط ہو جاتا ہے. اور کئی اس میں قانونی مسائل تھے. پھر میں نے حفیظ خان صاحب سے رابطہ کیا, ان کی بڑی مہربانی, انہوں نے مجھے اس پر لمحہ بہ لمحہ گائیڈ کیا کہ قانونی طور پر آپ کوئی ایسی جخ نہ مار جائیں جو پتہ چلے کہ یار یہ تو ممکن ہی نہیں تھا اور آپ ناول میں لکھ گئے. ایسا ہوا ہے. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, میں نام نہیں لیتا ہوں, انہوں نے ایک زمانے ناول لکھا اور 65 کی جنگ انہوں نے بتائی ہے, بہت بڑے ناول نگار ہیں. 65 کی جنگ بتائی ہے اور 65 میں ہی بتا رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کے VCR دیکھا کرتے تھے, جبکہ وہ 70s میں تو لانچ ہی, وہ تو VCP JVC نے لانچ ہی 79 میں یا 70 سمتھنگ میں کی تھی. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے پھر 3-3.5 سال ہمیں جو ہے نا خجل خوار ہونا پڑا. پھر اس علاقے میں لوکیل میں آپ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ ایک ناول نگار نے لکھا کہ میں فلاں اپنے ناول میں کہ فلاں بستی سے گزر رہا تھا اور وہاں کپاس کی فصل ہو رہی تھی, تو انہوں نے لکھا خدا کے بندے اس پیریڈ میں کپاس نہیں ہوتی اس علاقے میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بنیادی جن کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. بڑی چیزوں کا تو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کی کہانی میں کوئی جھول ہے یا آپ کوئی ایسی بڑی غلطی مار جاتے ہیں تو آپ کو تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں پھر, اور آپ کے خلاف تو توہین کے مقدمے. کیونکہ میرا ٹاپک ہے ہندو اور مسلم کنفلکٹ پر لکھا ہوا ناول ہے, اس کے اندر مدرسے مساجد انوالو ہیں. تو بے انتہا احتیاط, باریک بینی, مدارس, علماء اور ہندوؤں کے ساتھ اور پنڈتوں کے ساتھ بیٹھ اٹھنے کے بعد جا کر اس کو 3-3.5 سال میں میں نے مکمل کیا. تو یہ مسائل تو ہوتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی لکھا جائے وہ پڑھنے والے کو ایٹ لیسٹ بلوچستان کے بارے میں کچھ اویئرنیس دے. کہانی بھی ہے, عشق محبت کے بغیر تو دنیا کا کوئی ٹاپک مکمل نہیں ہے. بالکل. آپ سمجھتے ہیں کہ فکشن کا ناقد آج کے اس عصری منظر نامے میں کوئی ہے, اور اگر ہے تو اس کی توجہ بلوچستان میں لکھے جانے والے ادب پر بھی ہے؟ یار معذرت کے ساتھ بلوچستان کا ادب ایسا تو لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے, پڑھتے ہی نہیں نا لوگ. اچھا ناقد والا چیپٹر بھی اب ختم ہو چکا. آپ تنقید آپ ذرا سی کر کے دیکھیں, 2 منٹ میں آپ کو جو ہے نا آپ کے دوست آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیں گے. مطلب برداشت بھی انسان کا ٹیمپرامنٹ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی واہ واہ ہو. مطلب وسیم شاہ صاحب یہ چاہیں گے کہ بس میں نے لکھا ہے تو اب میرے جتنے بھی حلقہ احباب ہیں, میرے فیس بک دوست ہیں, میرے وہ ہیں, وہ ساری اس کی تعریف کریں. میں واحد دنیا میں چند آدمیوں کے علاوہ, جس میں اختر رضا سلیمی صاحب ہیں, میں نے ان کے ناول پہ فیس بک پہ پوسٹ لگائی, اس میں نے تنقید کی, تعریف جو بنتی تھی وہ کی, اور اس میں کچھ چیزوں پر میں نے تنقید کی. آپ یقین کریں کہ وہ میرے ساتھ نہ فیس بک پہ ایڈ تھے, نہ میرا ان سے زندگی میں کبھی رابطہ ہوا تھا. انہوں نے کسی 3rd پرسن سے میرا نمبر لیا اور مجھے رنگ کی. رنگ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ میرے بارے میں پوسٹ لکھی ہے, کسی نے مجھے اس پر مجھے بھیجی ہے,
میں نے کہا جی. تو انہوں نے بالکل ایگری کیا کہ یار آپ یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے لکھی ہیں. سلیمی صاحب بڑے آدمی ہیں, یہ کچھ لوگ ہیں اس طرح کے جو تنقید برداشت کرتے ہیں. ادروائز حفیظ خان صاحب کا ناول ہے عد ادھورے لوگ, ہاں جی, بہت بڑا ناول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی سنجیدہ ٹاپک کو بڑی محنت کے ساتھ لکھا ہے اور بڑی ہی اس کی پذیرائی ہوئی ہے. وہ پہلے سرائکی میں تھا, اردو میں چھپا, اس سے زیادہ انواسی اس سے بڑا ناول ہے, وہ پاپولر ہوا. میں اس کے اندر میں نے ان سے حفیظ خان صاحب سے بات کی کہ بھئی یہ ناول آپ کا ہے, اس پر لکھا, اور الحمدللہ انہوں نے مجھے باقاعدہ رنگ کی اور مجھ سے پہلا جملہ کہ آپ سرائکی میں بات کریں گے یا اردو میں. تو انہوں نے مجھ سے گپ شپ لگائی اور مجھے کہا کہ آپ نے لکھا ہے, میں آپ کے الفاظ کی قدر کرتا ہوں, آپ نے تنقید کریں آپ. تو تنقید تو اس دور میں بہت مشکل ٹاپک ہے, اگر آپ اس پر جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. بس وہ ہے لیو ان روم ایز دا رومن لیوز, بس سب جی کر رہے ہیں. اب میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی پوسٹ آتی ہے تو لوگ مسائل چھوڑیں وسیم بھائی, کون سے مسائل کی بات کریں, بات سچ اور حق کی ہے. اگر تخلیقار سچ نہیں بولے گا تو زمانہ جھوٹ کے اندر مر جائے گا اور خواب ختم ہو جائیں گی, آنکھیں پھوٹ بہیں گی اور زبانیں گنگ ہو جائیں گی, قفل لگ جائیں گے تنقید ونقید سے. اور اگر کسی نے دشمنی کرنی ہے تو کرے, ہم نہیں ڈرتے کسی سے. میں تو سیدھی سی بات ہے, سوال میرا یہ تھا کہ جو میں جاننا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا, دیکھیں ناقد ہونے کے لیے پہلے تخلیق کو پڑھنا پڑتا ہے, آپ کے پاس پوری روایت کا شعور ہونا چاہیے. آپ کی بات سے وہ تو مجھے جواب مل گیا, وہ اس طرف بات ہو گئی. اس وقت جو نئے فکشن نگار ہیں بلوچستان کے, ان میں سے کون سے اہم دوست ہیں جو آپ سمجھتے ہیں بہت اچھا آپ کے بعد کے لوگ کام کر رہے ہیں؟ نہیں, الحمدللہ سارے ہی میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے اچھا لکھ رہے ہیں. فارس مغل اردو میں بہت اچھا لکھ رہا ہے. کل رات میں نے غنی پرواز صاحب کا ناول پڑھا, وہ بالکل گوادر کے بارے میں بڑا کمپریہنسو قسم کا ناول ہے. جو بندہ گوادر نہیں گیا, کبھی زندگی میں نہیں جا سکتا, وہ ناول پڑھنے سے اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ گوادر کیسا شہر ہے, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, وہاں آبادی کیسی ہے, مسائل کیا ہیں. مطلب لکھنے کا بھی حق ادا ہو جاتا ہے اور آپ کو اس علاقے کا ایک قسم کا درشن بھی ہو جاتا ہے. اب میرا داغستان لوگ ساری دنیا میری پسندیدہ ترین فکشن ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے نا. میرے داغستان میں کیا ہے, میرے داغستان میں صرف یہ ہے کہ وہ جو نام ہے اس کا, وہی اس کی کہانی کہ میرا داغستان. وہ بتاتا ہے کہ یہاں لکڑی ایسے کٹتی ہے, یہاں کے روڈ ایسے ہیں, یہاں کے پھول ایسے ہیں, یہاں کے میوزک بجانے والے ایسا میوزک بجاتے ہیں. وہ اس نے اپنے گاؤں کو, اپنے کلچر کو, اپنے شہر کو پینٹ کیا ہے. اب یہاں ایسے پرندے ہوتے ہیں, وہ شروع ہی کرتا ہے کہ میں پگڈنڈی کے اس راستے سے پہاڑ سے گزرتا ہوں جہاں سے میرے والد نے کہا ہے کہ یہاں سے. مطلب آپ کے ناول کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں. اب میں نے اگر میرا داغستان پڑھا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں داغستان گھوم کے آیا ہوں. واہ, ایسے ہے. تو آپ نے اسی طرح مستنصر حسین تارڑ صاحب نے جو سفر نامے لکھے ہیں یا جو ان کے ناولز ہیں, نکلے تیری تلاش میں, آپ جب پڑھتے ہیں وہ جنت کی تلاش ہے, وہ کیا اس نے رحیم گل کا ناول ہے. تو بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز لکھتے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں پر کتنی گرفت رکھتی ہے اور لوگوں کو کس حد تک کسی علاقے یا کسی زبان یا کسی کلچر کے بارے میں اویئرنیس دیتی ہے. صحیح. باقی تو جخمان بلوچستان میں بہت اچھا لکھ رہے ہیں لوگ. آغا گل صاحب لکھ رہے ہیں, فارس مغل لکھ رہا ہے, غنی پرواز صاحب نے لکھا ہے, عابد میر نے لکھا ہے. عابد میر نے پچھلے دنوں ایک بے باک کتاب لکھی نا, کنٹروورسی کتنی ہوئی آپ کے سامنے. صحیح. تو کئی لوگ ایسے ہیں جن کا جگر بڑا ہے. آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ کھل کے تنقید کریں, کوئی بات یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس نیز تک جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلط پسندی کا شکار رہتے ہیں. صحیح. کم از کم قلم کی حد تک نہیں, کوشش کرتے ہیں. میرا ایک افسانہ ہے کافر چڑیاں, اسی طرح جمعہ سیٹی والا افسانوں کی مجموعہ آپ کا چھپا ہوا. جی, میرا کافر چڑیاں افسانوی مجموعہ چھپا ہے. اچھا, ماشاءاللہ. اس میں جمعہ سیٹی والا ایک افسانہ ہے. اپنا مری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اسے زینت اسے بخشی ہے, عزت بخشی ہے. اس طرح جو ہے نا وہ سخت ضیاء صاحب کے دور پر میں نے اپنے ڈھاڈری ناول میں بہت سخت لکھا ہے. ایک چاند دیر و حرم میں نے ایک بہت سنجیدہ ٹاپک پر مطلب بہت سخت لکھا ہے. لیکن کوشش ہمیشہ یہی کی ہے کہ ہم سرکاری لوگ ہیں, ہم اس حد تک جو ہے نا پہاڑوں پر ابھی چڑھنے والی نہ ہماری عمر ہے, نہ ہمارے میں اسٹیمنا ہے, تو نہ ہم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گمشدہ میں شمار کرانا چاہتے. تو اس طرح لکھتے ہیں کہ دونوں طرف بس چل جائے. اللہ آسانی کرے. مجھے یاد آ رہا ہے سخن کا ایک پروگرام ہنا جمشید صاحبہ کے ناول پہ ہم نے ہری یوپیا پہ, چونکہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, تو اس میں میرے ساتھ میں جو مہمان تھے وہ آغا سلمان باقر تھے اور ڈاکٹر غافر شہزاد تھے, اور بڑی کڑی تنقید ہوئی اس ناول کے اوپر. اس کے معائب اور محاسن دونوں پہ گفتگو ہوئی, تو وہ خاتون نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اس پہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. بات تنقید کرتے ہوئے میری ناقص رائے میں آج جو لوگ خود کو ناقد کہتے ہیں, سب سے پہلے
وہ اپنا دامن آلودہ کر لیتے ہیں شخصی سطح پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جب نکل آتا ہے ذاتیات علم کی بات علم کی سطح پر جب ہوتی ہے تو پھر میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہے. اور باقی میں تو ہوں اسی طرح کا. جب میں نے پڑھنا خود ہے 500 کی کتاب لے کر، اور اس کتاب میں جس کی اتنی تعریف ہوئی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر میں نے اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہے. اچھی بھی اگر ہوگی تو میں تب بھی فیڈ بیک دوں گا. کیوں میں فیڈ بیک اس لیے میں فیڈ بیک اس لیے دوں گا کہ 5000 دوست ہیں میرے ساتھ فیس بک پہ، تو ان میں سے اگر ایک دو بھی وہ کتاب لیں گے تو کم از کم کتاب لکھنے کے مقصد تھوڑا بہت پورا ہو سکے گا. میں نے آپ کی بات میں نے ہم سب پر کافی ناولز پہ لکھا ہے، اور تقریباً 10-15 ناولز پہ میں ہم سب پہ لکھ چکا ہوں. صفدر زیدی صاحب ہالینڈ میں ہوتے ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں. مجھے الحمدللہ گھنٹوں گھنٹوں ہماری بات ہوتی ہے. کبھی ہمارے بھی دوست تھے، پتہ نہیں کیوں انفرینڈ کر دیا، تو میں صفائیاں پیش نہیں کرتے، لیکن ان کا جو معذرت بات کٹ گئی، ان کا چینی جو میٹھی تھی، میرے خیال سے یہی نام تھا پہلے ناول کا، جو ہالینڈ کے پس منظر میں لکھا گیا. بہت خوبصورت نثر ہے صفدر نواز زیدی صاحب کی. اس کے بعد دوسرا جو انہوں نے ایٹامک جنگ کے اوپر لکھا، بھاگ بھری، بہت خوبصورت ناول ہے، اور وہ فیوچر کا ناول ہے. وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ فیوچر کا ناول ہے. آپ کی بات دیکھیں، ہمارا بہت اچھا دوست ہے، لیکن بھاگ بھری پڑھنے کے بعد میں نے فون کیا، میں نے لوگوں کو کہا، ایون جنہوں نے کہا میں بھاگ بھری پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا بھاگ بھری آپ پڑھ رہے ہیں؟ بھاگ بھری تو سخت جو ہے نا وہ ناول تھوڑی ہے. میں نے کہا وہ تو رائٹر نے صرف اپنا جو ہے نا ایک قسم کا وہ اپنی سوچ پرنٹ. ہمارا دوست سو جگہ ہو، لیکن جو چیز ہمیں محسوس ہوئی کہ ناول میں آپ نے فقہی مسائل کو کسی ایک فقہ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی اب ان کا نیا ناول آیا ہے جو سندھ کے پس منظر میں، یہ بنت دائر، میں نے نہیں وہ پڑھا. بنت دائر ناول آیا ہے، بہت اچھا. یہ ناول لکھنے سے پہلے انہوں نے میرے ساتھ ان کی گپ شپ رہتی تھی، اور آخری دن تک میری ان کی بات چیت رہی. بڑا اچھا اور بڑا سنجیدہ موضوع ہے. لیکن اچھا دوست وہی ہے جو آپ کی غلطی دیکھتا ہے تو آپ کو بتاتا ہے. دوست آپ کا اگر ہوگا تو برداشت کر لے گا، اگر آپ کا دشمن ہوگا تو آپ کو بلاک کر دے گا. بالکل ایسے ہی ہے. نہیں، میں بلاک تو نہیں کیا. بہرحال میرا ایک یہ بھی ہے وسیم بھائی کہ کتاب کی حد تک اور باقی سارے معاملات، اور جیسے میں نے کھل کے ابھی بات کی، اگر آپ دوسروں کی باتیں سن کر میرے سے تعلق قطع کریں گے تو میں کبھی بھی اپنی صفائی نہیں دینے والا. ہاں، اگر آپ میرے دوست ہیں، میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، میں آپ کے پیر پکڑنے میں بھی دیر نہیں کروں گا. میری اور سید کاشف رضا کی پہلی ملاقات ہوئی، میں نے ان کا ناول خریدا اردو بازار سے. ناول پورا پڑھنے کے بعد میں کراچی میں تھا، تو میں نے انہیں نمبر ان کا لیا اور انہیں رنگ کی، ان سے وقت لیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کا ناول میں نے کل رات ختم کیا ہے، اس پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آپ کاشف رضا صاحب حیات ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں آج. آپ ان سے پوچھیں کہ میری ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اور ہوئی اس پر. میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ ناول لکھا ہے اور اس میں آپ نے یہ چیزیں لکھی ہیں، آپ نے یہ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ ناول آپ جو ہے نا کون پڑھے گا؟ اور یہ انہوں نے کہا کہ بھائی جس نے پڑھنا ہے پڑھے. یہ تو میں انگلش لٹریچر کا آدمی ہوں، انگلش لٹریچر اس سے زیادہ بے باکی سے لکھتا ہے. تو بہرحال میری ان کی جو پہلی ملاقات تھی وہ اسی سخت جملوں پر ہماری مبنی تھی، اور بالکل سختی سے ایک قسم پر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی تھی کہ آپ نے یہ کیوں اس طرح. تو پھر مجھے وقت کے ساتھ یہ ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ بھائی آپ لکھنے والے کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ کی مرضی کے لکھیں، پابند نہیں ہو سکتے، آپ کی سوچ پر یا آپ کی پسند سے وہ لکھے. بالکل ایسے آپ کو کسی کی چیز پسند آئی ہے تو یہ ایک الگ موضوع ہے. متن اور پھر زبان اور ناول کی لوکیل یہ ایک الگ چیز ہے. تو بہت شکریہ آپ کا، بڑی اچھی گپ شپ ہوئی، بڑی مزیدار گپ شپ ہوئی. لائیں بس. اور نہیں یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں بات کروں، اور میں اسی لیے یہاں موجود ہوں، اور انشاءاللہ پاکستان کے دیگر حصوں میں بھی سفر جاری رہے گا کہ یار ہمارا آج کا جو دانشور ہے اس کی جو سوچ ہے وہ سماج کے ساتھ اس کے سامنے جوڑی جا سکے، اور جو فاصلے ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. گرمی ہے، پرندوں کے لیے پانی اور دانہ لازمی رکھیے، اور 2000 کا بیلنس ہوا ہو جاتا ہے. ایک 500 کی کتاب آپ کی نسلوں کی آبیاری کر جاتی ہے. خدا کا واسطہ ہے کتاب لیں اور پڑھیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.